الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اہواءهم ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس لے آؤ تم کوئی اور کتاب اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے جو وہ زیادہ ہدایت دینے والی ہو قرآن اور تورات کے مقابلے میں، تو میں پیروی کروں گا اس کی اگر ہو تم سچے۔ پس اگر نہ قبول کریں وہ آپ کی اس بات کو، تو پس جان لیجئے سوا اس کے نہیں کہ وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اتباع کرے اپنی خواہشات کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو بے انصافی کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 49 اور 50 یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا تھا کہ مشرکین مکہ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے مطالبات کرنے لگے کہ آپ وہ معجزات ہمیں دکھائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، اور آپ کو کتاب اسی طریقے سے کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، کہ یک بارگی اکٹھے لکھی ہوئی کتاب تورات کی تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی، تو آپ کو ایسے کیوں نہیں دی گئی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اگر تورات تمہیں اچھی لگتی ہے، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، اسی کو لے لیتے ہیں۔ جب اس کو لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی توحید ہے، اور تم تو سارے شرک کی بیماری کے بیمار ہو، اور اس کے اندر بتوں کی نفی ہے، اور تم نے 360 بت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بھی رسولوں کے برحق ہونے کی بات ہے، اور تم تو رسول کو برحق نہیں مانتے۔ اس کے اندر بھی قیامت کی، آخرت کی، غرض کے جتنے اصول دین ہیں، دین کے بنیادی مسائل ہیں، چونکہ وہ سارے انبیاء کی تعلیمات کے اندر مشترک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق فروعی مسائل میں ہے جس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین ہر نبی کا ایک ہے، تمام انبیاء کا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین سب کا ایک ہے، شریعتوں کے اندر فرق ہے، ظاہری جو فروعی احکام ہیں ان کے اندر فرق ہے۔ اب جس وقت تورات کو دیکھا کہ اس کے اندر بھی وہ تعلیم ہے جس سے ہمارا الو سیدھا نہیں ہوتا، منشا پوری نہیں ہوتی، تو فوراً کہنے لگے اچھا یہ دونوں ہی جادو ہیں، سحران تظاہرا۔ یہ پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ تورات بھی علیاذ باللہ جادو، قرآن بھی علیاذ باللہ جادو، موسیٰ علیہ السلام بھی علیاذ باللہ جادوگر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی علیاذ باللہ جادوگر۔ اب جب انہوں نے ان دونوں کتابوں کی نفی کی تو قرآن کتنا عجیب انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ وقت کا پیغمبر صرف پیغمبر نہیں، سید الانبیاء، امام الانبیاء، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، لولا کا لما خلق افلاق کا تمغہ اور امتیاز پانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چلو بھئی اگر قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے، تورات بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا کر لو ان دونوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں، تم کوئی اللہ کی طرف سے ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کتاب لے آؤ۔ تو اگلا لفظ بڑا عجیب فرمایا کہ پھر میں ہی اس کی اتباع کر لوں گا۔ تم میری اتباع نہیں کر رہے نا، میں تمہیں حق دکھا رہا ہوں، تم نہیں کر رہا، تم اگر مجھے حق دکھاؤ تو میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں دنیا والوں کو، چلو سارے مولوی خراب ہو گئے، ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں، تم اچھے مولوی بن جاؤ، اپنے بیٹے کو اچھا مولوی بنا دو، اپنے بھائی کو اچھا مولوی بنا دو،
نہیں ہم نے تو نہیں بننا لیکن یہ سارے خراب ہیں، مطلب اصل دین سے جان چھڑانا ہے۔ ان کا مطلب بھی یہی تھا، یہ کتاب بھی ٹھیک نہیں، یہ کتاب بھی ٹھیک نہیں، یہ مولوی نبی بھی ٹھیک نہیں، الیاذ باللہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب جب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہماری جان ہی چھوٹ جائے گی، اب ہماری مرضی، ہم جو چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ اصل مقصود یہ تھا، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی اس بات کو بھی نہ مانیں کہ اور کتاب لے آؤ چلو جو قرآن کے مقابلے میں تمہارے خیال کے مطابق ہدایت زیادہ دیتی ہے وہ لے آؤ، جب اس کو بھی نہ مانیں تو پھر سمجھ لینا کہ اصل ان کا مقصد اپنی خواہشات کی اتباع ہے۔ اور قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام ہدایت، ذریعہ ہدایت، اس کو چھوڑ کر کے اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی اتباع کرے، اس سے بڑا گمراہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور اس وقت مجموعی لحاظ سے سارے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی شریعت کتابیں ہونے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ملکوں کے بادشاہ ہیں، سرآوردہ افراد ہیں، ارکان حکومت ہیں، جو گویا فیصلہ کر سکتے ہیں، جن کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر رہا کہ بھی ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، بس اسی کو آئیڈیل، اسی کو قانون، اسی کو اپنے لیے رہنما بنا لیتے ہیں۔ ہماری اسمبلی بھی اسی کے تابع، صدر وزیر اعظم بھی اسی کے تابع، رعایا بھی اسی کے تابع، تمام ادارے بھی اسی کے تابع۔ اس کی آواز میرے خیال میں تو شاید سینکڑوں کی اسمبلی میں سے، ارکان حکومت میں سے شاید کوئی ایک بھی اٹھانے والا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بھی قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں اور قانون سازی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو لفظی غلط بنتا ہے کہ بھی پاک مسلمانوں کی اسمبلی قانون بنائے گی۔ قانون بنانا مسلمانوں کے پاس تو قانون موجود ہے، بنائیں تو وہ جن کے پاس نہ ہو، ہمارے پاس تو موجود ہے، اسی کی تنفیذ کی شکلیں سوچنی ہیں، اس کو نافذ العمل بنانے کے لیے ہم نے سوچ و بچار کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے طریقہ کار سوچنا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو ایک طرف اس کی بات ہی نہ ہو اور قانون بنائیں گے ہم، اور جو ہماری اسمبلی قانون بنا لے گی ہم اس کے مطابق چلیں گے، تو یہ تو پھر انسانی خواہشات ہو گئے، یہ پھر خدا کی بات تو نہ ہوئی۔ اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل، اے آقا آپ فرما دیجئے، اے محمد آپ فرما دیجئے۔ تو فرمایا کیا؟ فاتو بکتاب من عند اللہ، پس لے آؤ تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے، اور وہ کتاب کیسی ہو؟ ہوا اہدا، وہ زیادہ ہدایت کا ذریعہ بننے والی ہو، وہ زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو، وہ زیادہ ہدایت دینے والی ہو، منہما، ان دونوں کے مقابلے میں، تورات اور قرآن، ان دونوں کے مقابلے میں وہ زیادہ اہدا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ اکبر، جیسے اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اہدا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ کسی کے ساتھ بھی قرآن سے مقابلہ دو، اس کے بھی زیادہ ہدایت دینے والی تمہاری کتاب ہو، اور ہو اللہ کی طرف سے، انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب معتبر من عند اللہ۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی کو جھوٹا کرو اس کو تو آخر تک کرو، یہ وہی بات تھی کہ بھی تم جب اور تو کچھ کر نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی نظام زندگی کا ہے ہی نہیں، تو پھر جو اللہ کا نبی لاتا ہے اس کا مختلف بہانوں سے انکار کر رہے ہو، تو اپنے آپ کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تو فرمایا ہوا اہدا منہما، وہ زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کے مقابلے میں، تو فرمایا اتبعہ، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ مقصد تو خیر خواہی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی زیادہ اچھا نسخہ ہے تو پھر ہمیں یہ تو نہیں کہ خواہ میں نے ہی چودھری بننا ہے، میں تمہاری اتباع، تو میری اتباع نہیں کر رہے نا، یہ پیغمبر بتلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل وہ محال ہے جو بالفرض والمحال والی مثال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بالفرض والمحال، چلو ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو میں اس کی اتباع کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے جذبہ اتباع حق کا،
کہ اپنی اناق کوئی رکاوٹ نہ بنے، اپنی ذاتیات بالکل رکاوٹ نہ بنے۔ جب احکامات ربانی، ارشادات ربانی آ جائیں تو پھر خواہشات نفسانی بالکل مٹ جائیں۔ ارشادات ربانی کے سامنے، احکامات ربانی کے سامنے اپنے خواہشات نفسانی ان کا کوئی وجود نہ رہے، یہ بالکل مٹ جائیں۔ یہی انسان کا کمال ہے اور اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ تو فرمایا اتبعہ، میں اس کی اتباع کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ قرآن بھی جادو ہے، تورات بھی جادو ہے، الیاذ باللہ ان دونوں کو سنانے بتانے والے نبی بھی جادو ہیں، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر تم کوئی کتاب لے آؤ اللہ کی طرف سے جو زیادہ ان دونوں کے مقابلے میں ہدایت کرنے والی ہو، تو میں اس کی مان لوں گا، میں اتباع کر لوں گا۔ لیکن اگر قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے محمد یہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے، اگر نہ دے سکیں، اور یقینی بات ہے نہیں دے سکیں گے، تو پھر فَاعْلَمْ، پھر جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مولویوں والی بات راستے سے ہٹ جائے، اس پر عیب اعتراض لگا کے مان تو لیتے پر کیا کریں، مولوی مان تو لیتے لیکن یہ مولوی جو ٹھیک نہیں ہے۔ شیطان بڑا دشمن ہے، شیطان عجیب عجیب حربے سکھاتا ہے۔ جس نے ہمیں دین سکھانا ہے، جس سے ہم نے دین لینا ہے، اسی پر آپ کو اعتراض سکھلائے گا بلا دلیل، کوئی وجہ نہیں، کوئی آگا پیچھا نہیں، سنی سنائی بات بس، یہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کہیں میں سب مولویوں کو تو مانتا ہوں پر فلاں مولوی کو نہیں، فلاں کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں۔ جب اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں، اصل میں ہم دین سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی شومی قسمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ فرض کر لو اگر سارے مولوی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، چلو فرض کر لو سارے ہی ٹھیک نہیں، تو آیا ان کو ٹھیک نہ کہنے سے یا ان کے ٹھیک نہ ہونے سے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی، پھر ہماری قبر حشر بن جائے گی، یا ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی؟ کہ اگر اس مارکیٹ میں کوئی چیز اصل نہیں ملتی، ہر چیز 2 نمبر ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم 1 نمبر چیز لائیں۔ یہ نہیں کہ بس یہ کہے کہ یہ مارکیٹ سارے 2 نمبر بیچ رہے ہیں، 2 نمبر بیچ رہے ہیں، 2 نمبر بیچ رہے ہیں، بھئی اس طرح کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، پھر اس کے مقابلے میں آپ مارکیٹ میں 1 نمبر چیز لے کے آئیں تاکہ اللہ کی مخلوق 2 نمبر سے بچ سکے اور ان کو اس کے متبادل 1 نمبر مل سکے۔ 1 نمبر تم نہیں لاتے اور جو موجود ہیں ان کو 2 نمبر کہہ کر کے، ان کو غلط کہہ کر کے، تو پھر آخر مخلوق کہاں جائے گی؟ ضرورت تو ہے ہر ایک کو، انہیں ضرورت تو پوری کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر وہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دیں، پس جان لیجئے سوائے اس کے نہیں اتباع کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون زیادہ گمراہ ہے؟ وہ اضل بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی اور گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اتبع ہوا، اس شخص سے جو پیروی و اتباع کرتا ہے اپنی خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں۔ ایک طرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت قرآن مجید موجود ہے، شریعت موجود ہے، قانون موجود ہے، نظام زندگی موجود ہے، طرز زندگی، انداز زندگی موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت موجود ہے، بے داغ سنت موجود ہے، بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی اپنی خواہشات، اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں، اور پھر اب بیماری ایک اور ہے کہ اپنی خواہشات پر بھی لبادہ شریعت کا اوڑھنا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، لیکن اس پر بھی مہر شریعت کی لگوانی ہے۔ اس لیے ہم اس وقت تک مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں جب تک ہماری مرضی والا نہ مل جائے۔ جب ہماری مرضی والے فتوے پر مہر لگ جائے تو پھر اب ٹھیک ہے، یہ شریعت سر آنکھوں پر، اور جو شریعت میری خواہشات
کو توڑتی ہے، لتاڑتی ہے، ان کو چھڑواتی ہے. کہتے نہیں ابھی مدنی مولوی صاحب کو پوری میری بات شاید سمجھ نہیں ہے. 3 طلاقیں دے کر کے بھی پھر حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے. مولوی کہہ دے کتا حلال ہے تو حلال ہو جائے گا، پھر کھا لیں گے. مولوی نے فتویٰ دے دیا لو جی کتا حلال ہے تو حلال ہو جائے گا. بھی حلال حرام کا منصب تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے قانون میں ایک چیز حرام ہے، سارے مولوی مل کے فتویٰ دے دیں پھر بھی وہ حرام رہے گی، وہ حلال نہیں بنے گی. اس لیے یہ سوچ ہی غلط ہے کہ بھی کرنی اپنی مرضی ہے، پر اس کے اوپر لبادہ اور مہر لگوا لینی ہے کس کی؟ شریعت کی، کہ میں اندر سے مطمئن ہوں ہاں اب میں شریعت کے مطابق کر رہا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو بے انصافی کریں. کتنی بڑی بے انصافی ہے کہ قرآن کو کہہ دینا جادو ہے. تورات اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب، اس کو کہہ دینا جادو ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غمخوار امت کو، غمخوار انسانیت کو کہہ دینا کہ یہ جادوگر ہے. موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے فرعونیت کا قلعہ کما کیا ہے، اس کو کہہ دینا کہ یہ بھی جادوگر ہے. کتنی بڑی بے انصافی ہے. آج مجھے اگر کوئی تھوڑی سی بات کہہ دے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، فلاں سے نہیں ہوتی، فلاں سے نہیں ہوتی. یہ تو کتنا بڑا جگر ہے، حوصلہ ہے ان انبیاء کا کہ لوگ ان کو سامنے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کی محنت کر رہے ہیں، ہدایت کی دعائیں دے رہے ہیں. اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ نے حق کو ایسا مسلسل بنایا ہے کہ اس کی محنت کم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. حق کہنے والوں میں چونکہ مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، اپنی ذات ہوتی نہیں ہے. اس لیے تبلیغ والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس گھر میں ہم 100 دفعہ گئے ہیں اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو اس کو، بس یہ ضدیاں نہیں مانتے. 1000 دفعہ بھی جانا پڑے ہم حاضر ہیں، 1000 دفعہ بھی جانا پڑے ہم جانے کو تیار ہیں اور ہمیں جانا چاہیے. وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی. جن کے بارے میں خداوند قدوس خود کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگا دی، کفر کی مہر لگا دی. لیکن پھر بھی اللہ نبی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اب ان کو تبلیغ نہیں کرنی، آپ نے اب ان کو کہنے. فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے تو برابر ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اب آپ ڈرائیں نہیں. اس آیت کے تحت تمام علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی ان کو بھی تبلیغ کرنے کا حکم تھا جن کے بارے میں خدا نے فرما دیا کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے ان کو کہنا نہیں ہے، آپ نے ان کو تبلیغ نہیں کرنی، دعوت نہیں دینی، یہ نہیں فرمایا. دعوت اب بھی دیتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.